اور میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ اے اللہ، مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے صرف تیری طرف لے جائے۔ آمین۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ کسی سے بدلہ لینے کی سوچ نہ رکھیں، خراب پھل اپنے آپ ہی پیڑ سے گر جاتا ہے۔ یاد رکھنا، چالاکی 4 دن چمکتی ہے اور ایمانداری عمر بھر۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ رب ناراض ہو جائے تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ درد سے انسان مرتا نہیں۔ کہانیوں میں لوگ کتنے آرام سے صدموں سے مر جاتے ہیں، اصل کہانی میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم درد کی انتہا تک پہنچ کر بھی زندہ ہی رہتے ہیں۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ ترک کہاوت، خرگوش لومڑی کو دوست سمجھتا تھا، مگر یہ دوستی تب ختم ہو گئی جب لومڑی کو بھوک لگی۔ یعنی خود غرض لوگ صرف دوستی کا دکھاوا کرتے ہیں اور وقت آنے پر اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گوا دے تو تلاش کے باوجود ڈھونڈ نہیں پاتا۔ جو دروازے مشکل وقت میں بند کر دیے جائیں، ان گلیوں سے بھی گزرنا چھوڑ دیں، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں۔ خدا ترسی یہ وہ چیز ہے جو ہمیں انسان بناتی ہے۔ ہر چیز کے بدلنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن انسان کب بدل جائے یہ کسی کو نہیں پتا۔ مسکراتے رہیں، غم زندگی کا حصہ ہیں۔ دوگلا پن وہ بیماری ہے جو عزت، اعتبار اور رشتے تینوں کو کھا جاتی ہے۔ زندگی چاہے آپ کو جتنا بھی تھکا دے، لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوتے ہیں۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ بہت عظیم ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ پرانے لوگ بہت بھلے ہوا کرتے تھے، ان کو محبت دی جاتی تھی تو بدلے میں عمریں وار دیتے تھے۔ اب لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، ان کو محبت دو تو بدلے میں سبق دے جاتے ہیں۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ سفید پوش بندہ کسی کا مقروض ہو جائے تو اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ، جو بھی مقروض ہیں ان کو آسانی سے قرض سے نجات عطا فرما۔ آمین۔ اللہ ہی سچا دوست ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ دل کو کاغذ سمجھ رکھا ہے کیا؟ آتے ہو جلاتے ہو چلے جاتے ہو۔ منزلوں کے طلبگار مشکلوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے
تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ پیر کتنا ہی بڑا متقی، پرہیزگار یا سید ہو، لیکن آپ کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے پھر بھی نامحرم ہے۔ مجھے اس شخص کی فکر نہیں جو میرے ساتھ برا کرتا ہے، کیونکہ میں اس کا ہم پلہ نہیں بننا چاہتا، بلکہ مجھے اس کی فکر ہے جو میرے ساتھ بھلا کرتا ہے کہ میں اسے کیسے بدلا دوں۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی۔ میرا اللہ غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ یقین رکھو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر، پھر اللہ ہو بہو وہی دے گا جو تم نے مانگا ہے۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں بلکہ حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والا بغض اور حسد سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے، ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ تم ہمیشہ اپنے دل کو پاکیزہ رکھنا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ پاکیزہ دل کیا ہوتا ہے؟ دیوار کے ساتھ بیٹھے وجود نے تعجب سے پوچھا، ایسا دل جس میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، ایسا دل جو بس محبتیں بانٹنے پر یقین رکھتا ہو۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ باخوشی اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے دنیا میں صرف اپنی ماں کو اپنی خوشی پر مجھ سے زیادہ خوش، میرے غم پر مجھ سے زیادہ رنجیدہ اور میری تکلیف پر مجھ سے زیادہ بے چین دیکھا ہے۔ یا اللہ ہر بچے کی ماں کو سلامت رکھنا۔ اس جیسا انمول رشتہ کوئی نہیں ہے۔ میرے رب میرے والدین سے 3 چیزیں دور فرما، قبر کی تنگی، جہنم کی آگ اور قبر کا عذاب، اور میرے والدین کو 3 چیزیں عطا فرما، اپنے نبی کی شفاعت، قبر میں سکون اور جنت کی نعمت، آمین۔ اے اللہ، جو شخص یہ پوسٹ پڑھ رہا ہے اس کی ہر دعا کو قبول فرما، اس کی زندگی میں برکتیں نازل کر دے، اسے ہر لمحہ خوشیاں عطا کر اور اس کی ہر آزمائش کو آسان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ اکثر وہی دیے ہاتھ جلا دیتے ہیں جن کو ہم ہوا سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ انسان ساری مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، ہر صدمہ برداشت کر سکتا ہے، ہر چیز پر قابو پا سکتا ہے، لیکن گھر کی پریشانیاں اور جھگڑے اسے اندر ہی اندر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ صرف ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ مشکل کاموں میں ایک مشکل کام ماں کے بغیر جینا بھی ہے، اور وہی تو ہے جو پل بھر میں آگ جیسی گرمی کو خوشگوار موسم میں بدل دے، وہی تو میرا پروردگار ہے۔ رشتے کی پہلی شرط عزت ہوتی ہے، جو عزت نہیں دے سکتا وہ رشتہ بھی نہیں نبھا سکتا۔ لوگ دھوکہ غلط لوگوں سے کھا کر بدلہ مخلص لوگوں سے لیتے ہیں۔